کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سرسی سادات عزاداری پر سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لائیو مسائل رمضان نام سے ایک سیریز شروع کی گئی ہے جس میں آپ کے سوال اور عالم دین کے جواب ہوتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ شب شہادت ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو بی بی کے حوالے سے ہی چند سوالات ہیں، اور آج آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے بیچ موجود ہیں محترمہ عالیہ طہا صاحبہ۔ ہم پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور بی بی کے حوالے سے چند سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب دینے ہیں۔ اس میں پہلا ہمارا سوال ہے کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ وعلیکم السلام۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتی ہوں، خصوصی طور پر سرسی عزاداری کے تمام اراکین، اور آپ کی خدمت میں بھی میرا سلام عرض ہے۔ مجھے یہ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور میں نے کئی پروگرامز اس حوالے سے سرسی عزاداری پر دیکھے بھی ہیں کہ آپ نے ایک نئی پہل کی ہے تاکہ ہماری اس نئی جنریشن کو، ہمارے نوجوان طبقے کو تاریخ اسلام سے آگاہ کیا جا سکے، اور خصوصی طور پر روزے کی اہمیت اور روزے میں جو سوالات ہمارے نوجوان نسل کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان سب کو بھی لے کر آپ نے جو پچھلے پروگرامز یہاں پر دیے ہیں وہ بھی بہت قابل تعریف ہیں اور بہت ہی کارگر ثابت ہوں گے ہماری نئی نسل کے لیے۔ تو اس کے لیے میں سرسی عزاداری کے تمام اراکین کو ایک بات بہت 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 ہی بہت مبارکباد بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں۔ خاص طور سے میری بستی ہے، میں اس بستی کی بیٹی ہوں، مجھے یہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل آج کل سوشل میڈیا کے ذرائع سے اپنے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے اور اپنی آواز چاروں طرف پہنچا رہی ہے جب پہنچنا چاہیے جس کو۔ تو یہ میرے لیے بھی بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہے، میں اس پر بہت زیادہ فخر کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد اب ہم باقاعدہ طور پر آج کے اس پروگرام کا جو جناب ختیجہ کے حوالے سے منسوب ہے یہ پروگرام، چونکہ کل ان کی وفات ہے، تو ظاہر بات ہے مز ناچیز کو بھی اس کے لیے جو آپ نے مدعو کیا ہے میں اس کی شکر گزار ہوں۔ آپ کا پہلا سوال جو میرے پاس آیا ہے کہ جناب ختیجہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے ہمارے لیے، اور وہ اہم اس لیے ہے کہ جناب ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ازواج میں سب سے پہلی زوجہ تھیں، اور بہت اہم مقام آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ وہ اس لیے بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عقد اس وقت ہوا تھا جبکہ تبلیغ رسالت آپ نے تبلیغ اسلام آپ نے شروع نہیں کیا تھا، رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے لحاظ سے بھی یہ ٹاپک جو ہے جناب ختیجہ کا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایک نقطے کی طرف توجہ دینی بھی پڑتی ہے، اور ضروری اس لیے کہ اپنے بچوں تک وہ تمام باتیں پہنچائی جا سکیں۔ تو اس سوال کا جواب میں دینا چاہوں گی کہ جناب ختیجہ کی جو پیدائش ہے وہ عیسوی سال 567 یعنی 567 عیسوی سال بتایا جاتا ہے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد اور والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جی، جناب ختیجہ کے والد کا اسم گرامی تھا حضرت خالد بن اسد، اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی تھا فاطمہ بنت زائدہ۔ اکارڈنگ ٹو دی سنی پوائنٹ آف ویو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی رسول اللہ سے پہلے 2 شادیاں اور ہو چکی تھی، اس میں کیا سچائی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں کہ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے یہاں چونکہ کئی مکتب فکر ہیں، اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں، اور دوسرے اور بھی بہت سے مکتب فکر ہیں، تو ان کے نظریے سے اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ روایتیں بھی الگ الگ ہیں، تاریخ بھی کو بھی الگ الگ موڑ دیا گیا ہے۔ اہل سنت حضرات کی نظر میں آپ کی رسول اللہ سے پہلے 2 شادی اور ہو چکی تھی، اس کے بارے میں اپنے علم کے حوالے سے اور میں نے جو ورق گردانی کی ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ قطعی روایت غلط ہے۔
چونکہ معتبر ترین جو روایت ہے، دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ تاریخ بہت پرانی ہے، اس لحاظ سے جب ہم تاریخ پر پوری نظر ڈالتے ہیں تو کئی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اہل سنت حضرات کی نظر میں یہ ہے کہ آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، تو اس میں واقعی میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی ہے۔ روایت کے اعتبار سے جو معتبر ترین روایتیں ہیں، جناب ختیجہ کے رشتے تو بہت آئے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ملکۃ العرب تھیں اور تجار تھیں عرب کی اس زمانے کی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وہ دور جاہلیت کا زمانہ کہ جہاں پر لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں پر کسی عورت نے اپنا ایسا کردار پیش کیا ہو اور وہ اتنی بڑی تاجرہ بن کر ابھری ہو، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر جو شرفا تھے، جو رؤسا تھے اور جو تاجر تھے، غرض کے سبھی جناب ختیجہ سے رشتے کے متمنی تھے، لیکن آپ اپنے آپ کو بچاتی رہیں۔ اور معتبر ترین روایت یہی ہے کہ آپ کی پہلی ہی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوئی تھی، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ اچھا، ایج کے حوالے سے بھی کچھ کنفیوژن ہے کہ شادی کے وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال اور رسول اللہ کی 25 سال تھی، اس میں کیا سچائی ہے؟ جی، میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوال پہ ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ کی عمر کے حوالے سے بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی۔ ایک روایت میں آپ کو اور بھی بتاتی چلوں جو سوال کے طور پر یہ کہ کہیں کہیں پر یہ عمر 30 بھی بتائی گئی ہے۔ جناب ختیجہ کی عمر 40 بتائی ہے، کہیں پر 30 بتائی ہے۔ روایتیں کئی ہیں، لیکن کچھ روایت کے مطابق آپ کی عمر شادی کے وقت 40 سال نہیں تھی، نہ 30 سال تھی، بلکہ جو معتبر ترین روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر شادی کے وقت 28 سال تھی، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑی تھیں۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے رسول اکرم کو کیسے پہچانا کہ یہی رسول ہے، کیونکہ اعلان تو کیا نہیں تھا اس ٹائم پہ رسول خدا نے رسالت کا؟ بہت بہت اچھا سوال، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ حیات جناب ختیجہ کے آئینے میں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اس وقت پر اعلان رسالت ہوا نہیں تھا، تو آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ رسول ہیں؟ تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جناب ختیجہ کا جو خاندان تھا وہ زمانہ قدیم سے علمی خاندان بھی تھا، اور آپ کے چچازاد بھائی جو ورقہ بن نوفل جو تھے، جن کا تاریخ میں بہت زیادہ ذکر آیا ہے، وہ آسمانی کتابوں کے جید عالم تھے۔ شہزادی اپنی علمی اور عقلی شعور کے ذریعے شہزادی اس امر سے بخوبی واقف تھیں کہ اس دور میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ علمی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ کے چچا زاد بھائی جو آسمانی کتابوں کے مالک تھے اور ان میں علمی مذاکرات بھی آپ کے گھر میں ہوتے ہوں گے، آسمانی کتابوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہوگا اور اقوال انبیاء کے چرچے بھی ہوتے ہوں گے، تو ایسے ماحول میں شہزادی اپنے علمی اور عقلی شعور کے ذریعے شہزادی اس امر سے بخوبی واقف تھیں کہ اس دور میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ میں آپ حضرات کی خدمت میں تاریخ کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جب اپنے غلام میسرہ کی زبانی تمام معجزات سنے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئی ہیں، اور خوش ہونے کے بعد آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں تشریف لے گئیں، اور سارے واقعات جو تجارت سے قافلے کے واپس آنے کے بعد تمام معجزات، تمام واقعات جو میسرہ نے جناب ختیجہ کو بتائے تھے، وہ آپ نے ورقہ بن نوفل کو تمام واقعات دہرا دیے، اور دہرانے کے بعد جب انہوں نے سنا آپ کے چچا زاد بھائی نے، تو وہ سن کر گویا ہوئے کہ اگر یہ تمام چیزیں درست ہیں تو یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور بے شک میں پہچانتا ہوں
کہ اس امت کے ہونے والے نبی یہی ہیں. یعنی ان تمام واقعے کے بعد یعنی جو معجزات اور جو تمام چیزیں علمی خاندان کے اعتبار سے جو ان کے شروع سے ان کے ذہن میں جو گھر کیے ہوئے تھی ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ نے یہ پہچانا کہ واقعی یہ رسول ہیں, یہ اس امت کے نبی ہیں, کیونکہ غیر معمولی معجزات کا کسی کی شخصیت میں ہونا کوئی کم بات نہیں ہے بلکہ بڑی اہم بات ہے. اور اسی اہمیت کے زاویے سے اور اسی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کو آپ کے چچا زاد بھائی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ اس امت کے نبی ہیں, اور چونکہ وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس امت کا ایک نبی آنے والا ہے, تو جب معجزات کو دوبارہ میسرہ کے ذریعے سننے کے بعد آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سے دہرایا ہے تو وہ بے ساختہ یہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں. تو آپ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم سے شادی سے پہلے آپ کی 2 بیٹیاں تھیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں. جی, میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد آپ کی 2 بیٹیاں تھیں, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں, لیکن وہ بیٹیاں آپ کی اپنی نہیں تھیں بلکہ آپ کی پروردہ بیٹیاں تھیں, یعنی آپ نے ان کی پرورش کی تھی. اب آپ یہ سوال اٹھتا ہے کہ پروردہ بیٹی تھیں وہ تو کس کی بیٹی تھی؟ تو میں اس لیے کہ آپ کی تشنعی کو ختم کرتے ہوئے میں آپ اپنے سوال کے جواب کو میں اس منزل تک اور بڑھانا چاہوں گی کہ جو آپ کی پروردہ بیٹی تھی وہ آپ کی نہیں تھیں بلکہ آپ کی بہن کی بیٹیاں تھیں, کہ جنہوں نے اچھا بہن کی بیٹیاں تھیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یہ بھی سوال پھر اٹھا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کی بیٹیوں کی پرورش آپ نے کیوں کی, حالانکہ سگی خالہ ہونے کے ذریعے ناطے یہ سماجی اعتبار سے یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک ماں کا درجہ دیا ہو, لیکن حالات ایسے تھے کہ آپ کو ان کی پرورش کرنی پڑی, کیونکہ آپ کی جو بہن تھیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس پوزیشن میں آپ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط تھیں, تو آپ نے ان کی پرورش کی ذمہ داری اور اپنی بہن کی کفالت اپنے ذمے لے لی تھی. اس طریقے سے ان دونوں بیٹیوں کی جو یعنی پرورش ہے وہ آپ کے ذریعے ہوئی تھی, اور تاریخ نے بنا پڑھے ہوئے اور بنا دیکھے ہوئے بنا سمجھے ہوئے اس بات کو لکھ دیا کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 بیٹیاں تھیں. تو میں نے پھر بھی آپ کو اپنی تاریخ کے حوالے سے اور معتبر ترین روایات کے حوالے سے یہ بات تو میں نے آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں کہی دی ہے کہ آپ کا عقد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور آپ پہلی بار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی. اچھا, اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم سے شادی کے بعد رسول اللہ اور آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں, تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں یا صرف ایک ہی بیٹی بی بی سیدہ تھی؟ میں پھر آپ کو دیکھیے یہ سوال بھی پچھلے سوال سے منسلک ہی ہے جو آپ نے ابھی مجھ سے کیا ہے, تو انہی بیٹیوں کی جو آپ کی پروردہ بیٹیاں تھیں انہی کے حوالے سے چونکہ وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹیاں تھیں, تو تاریخ نے اس لیے آپ کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے 4 بیٹیاں تھیں, جبکہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جناب فاطمہ زہرا آپ کی اکلوتی بیٹی تھی. آپ کے بیٹیاں صرف اکیلی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی, اور باقی جو بیٹیاں تھیں وہ میں پھر آپ کو عرض کر دوں کہ وہ آپ کی بہن جو تھیں خالہ کی تھیں جن کی پرورش آپ نے کی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے 2 ہی بیٹے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا؟ جناب قاسم آپ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بیٹا اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے جو جناب قاسم ہیں, جن کا انتقال چھوٹے ہی تھے تبھی ہو گیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ جناب قاسم کی پیدائش کے بعد سے عرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قاسم کے نام سے پکارا کرتے تھے.
ہمارا اگلا سوال ہے کہ آپ کو ام المومنین کا لقب کس نے دیا اور آپ کو کن کن القاب سے نوازا گیا؟ دیکھیے، ام المومنین کا لقب، جہاں تک ام المومنین کے لقب کی بات آتی ہے تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ لقب جناب خدیجہ کے لیے اور ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہم لقب ہے. اور اس کے حوالے سے میں ایک بات اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ کس لیے اہم ہے. اس کی میں مثال اور دلیل پیش کروں گی کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج کے لیے خود یہ آیا ہے کہ نبی کی زوجہ جو ہیں یا نبی کے ازواج جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. ان کو ام المومنین کہہ کے پکارا گیا ہے. تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ جناب خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی، تو ظاہر بات ہے کہ لقب بھی ان کو پہلے ہی ملا ام المومنین کا. اور یہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، کچھ لقب جو ہیں، یوں تو ساری ازواج جو ہیں وہ ام المومنین کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جناب خدیجہ اسپیشلی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف اس لیے ام المومنین کی حیثیت سے قابل اہم ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بلکہ اپنے کردار اور اپنی ذات اور اپنی شخصیت میں جو خصوصیت تھی، آپ کی جو صفات تھے، ان کی بنا پر بھی آپ کے اوپر یہ لقب جو ہے وہ پورا اترتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے، یا میں یہ کہوں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ نے ام المومنین کا خطاب آپ کو عطا کیا تھا. رہی اس کی بات کہ آپ کو اور دوسرے کون سے اعزاز تھے، تو اعزاز میں ایک بہت بڑا اعزاز جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہے ملکۃ العرب کا. ملکۃ العرب اس لیے کہ آپ اس وقت عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی، اس لیے آپ کو ملکۃ العرب کے نام سے پکارا جاتا ہے. سب سے بڑی تجارتی، یعنی اتنی بڑی تجارت جناب خدیجہ کی تھی کہ 1000، کئی تاریخ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 1000 اونٹ ایسے تھے جو آپ کا مال لے کر ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے. آپ سب سے مالدار خاتون اور سب سے بڑی اور بہت ہی نامور تاجر بھی رہی ہیں. دوسرے یہ ہے کہ آپ کو جو خطاب ملا ہے وہ غم گساری کے اور غریب پروری کے حوالے سے بھی ایک خطاب آپ کو اعزاز ملا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ذاتی صفات میں یہ شامل تھا کہ آپ غریبوں کی بہت ہمدرد تھیں اور بڑی غمگسار تھیں، یتیموں کی، بیواؤں کی بہت زیادہ ہمدرد رہی ہیں. جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا رسول خدا اور آپ ایک ہی خاندان سے تھے یا الگ الگ خاندان سے تھے؟ جی، یہ تو بہت اہم سوال جناب خدیجہ کی زندگی کے حوالے سے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں اس بات کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جس نے بہت گہرا مطالعہ جناب خدیجہ کی سمانے پر کیا ہوگا وہی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ہے، اور ہمارے اس مذہبی پروگرامز کے شکر گزار ہم ہیں، یا یہ کہیے کہ ہم اس منبر کے شکر گزار ہیں کہ جو ہمیں عطا اہل بیت کے در سے ہوا ہے، یا اس علم کے شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں در نجف کی چوکھٹ سے عطا ہوا ہے، کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے سوالات کے لیے جب ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جایا کرتے ہیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کو ایک ہی خاندان سے اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ اپنے والد حضرت خالد ابن اسد کی طرف سے چوتھی پشت تک پہنچ کر شریک نسب ہو جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جناب خدیجہ اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ کی طرف سے 8ویں پشت میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک نسب ہو جاتی ہیں. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ وہ 4 خاتون کون کون ہیں جن کا مرتبہ بہت ہی بلند بتایا گیا ہے؟
جی میں یہ بھی بہت اہم سوال ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. خواتین کی تو تاریخ بہت ہے اور بہت سی ایسی خاتون گزری ہیں بہت کہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت، جن کا کردار، جن کی شخصیت، جن کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ان سب سے بلند و اعلیٰ جن 4 خواتین کا مقام اور بلند مرتبہ ہے، اس کا نام گرامی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گی. اس میں ہے مریم بنت عمران. پہلا مقام پہلے نام ہے مریم بنت عمران کا، دوسرا نام ہے آسیہ بنت مزاحم زن فرعون کا، اور تیسرا نام ہے ختیجہ بنت خولد، اور چوتھا نام ہے فاطمہ بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. ہمارا اگلا سوال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ اسلام سے پہلے نہ تو بتوں پر یقین رکھتی تھی اور نہ ہی ان کی پرستش کرتی تھی. ہاں، یہ سوال بھی آپ کا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ کا اگر یہ سوال نہ ہوتا تو کئی سوال آپ کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر اٹھ کھڑے ہوتے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر میں 28 سال کی عمر بھی مانوں تو 28 سال کی عمر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی شکل میں آپ تاریخ میں نظر آتی ہیں. تو اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اس 28 سال سے پہلے کی آپ کی زندگی میں آپ کے مذہبی عقائد کیا تھے، آپ کس مذہب سے وابستہ تھی. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کفریت کا زمانہ تھا اور بت پرستی کا زمانہ تھا، تو یہ سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے جناب خدیجہ کی زندگی کو لے کر. تو میں اس کے لیے آپ بتانا چاہوں گی کہ مذہبی عقائد کے پوائنٹ آف ویو سے جناب خدیجہ کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ صفت جو ان کو اس وقت کے مذہبی اور سماجی پس منظر میں الگ کرتی ہے، وہ یہ تھی کہ شروع سے ہی جناب خدیجہ نہ بتوں میں یقین رکھتی تھیں اور نہ بت پرستی میں یقین رکھتی تھیں. کبھی انہوں نے نہ بتوں کی پوجا کی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ قدرت ہی کا انتظام تھا کہ آپ کو ایک نبی کی زوجہ ہونا تھا. تو اس لیے قدرت نے ان کے دل میں وہ مذہبی عقیدہ بھیج دیا تھا. یہ حکمت پروردگار تھا کہ آپ بت پرستی سے دور تھیں، آپ بتوں کی پوجا سے دور تھیں، اور آپ صرف ایک اللہ میں یقین رکھتی تھیں. اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے نہ بتوں کو مانا ہے اور نہ بت پرستی کی طرف مائل آپ کی طبیعت ہوئی ہے. آپ ایک اللہ میں یقین رکھتی تھیں. یہ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنے تجارتی معاملات رسول اکرم کو سونپے تھے. جی بالکل حقیقت ہے، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. کیا ہم اس میں لگا ہی نہیں سکتے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ 100% صحیح ہے، کہ 100% صحیح ہے کہ آپ نے دیکھیے، میں اس کے بعد میں تھوڑی سی 2-3 لائن میں آپ کی ان کے تاریخ کے حوالے سے اور ان کے حیات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بھی قدرت کا بڑا عجب انتظام تھا کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کے حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ دونوں ہی حضور کے ماں اور حضور کے باپ جو تھے وہ بچپنے میں ہی فوت کر گئے تھے. اور ادھر نظام قدرت یہ تھا کہ جناب خدیجہ کی بھی بچپن میں ہی کم عمری میں ہی آپ کے والد فوت ہو گئے تھے. اور جب آپ کے والد فوت ہو گئے تو ان کی ایک بہت بڑا تجارت تھی. اس ساری تجارت کو اپنے والد کے انتقال کے بعد وراثت میں وہ ساری تجارت جناب خدیجہ کو ملی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، آپ کی حیات سے ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں وہ سوال آ رہا ہو، اور تو میں کیوں نہ اسی سوال کے حوالے سے اس سوال کو بھی کلیئر کیے دیتی ہوں کہ جناب چونکہ عرب کا ماحول تھا، اور عرب کے ماحول میں عورت کا جو سماجی وقار تھا، سماجی مقام تھا، اس میں جو شرائط تھیں، اس شرائط کے اعتبار سے عورت میں کو پردے کا حکم تھا.
تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ایسے سماج میں جناب خدیجہ کیسے اتنی بڑی تجارت کو سنبھال سکتی ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جناب خدیجہ کو تجارت تو وراثت میں ملی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے لیے تجارت کے لیے ان کو ایک ایسے با ایمان، ایمانت دار، دیانت دار شخص کی تلاش تھی کہ جو ان کے تجارتی مال کو لے کر دوسرے ممالک میں جائے اور وہاں جا کر اس کو یعنی تجارت کے میں لگائے اور اس مال کو بیچ کر اور اس کا سرمایہ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اس کے مالک یعنی جناب خدیجہ تک پہنچائے. تو اس زمانے میں آپ کو ایسے امانت دار اور دیانت دار اور ایماندار شخص کی تلاش تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم یہ تمام خوبیاں جناب خدیجہ نے دیکھی ہیں، اور دیکھی کیا ہے مطلب انہوں نے اس وقت میں تو سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے یہ خبر سنی تھی کہ ایک ہیں آپ کا نام ظاہر بات ہے کہ میں چونکہ لے رہی ہوں اپنی زبان میں تو صلی اللہ علیہ وسلم لگاؤں گی، لیکن اس وقت میں تو یہی تھا کہ محمد ابو طالب کا بھتیجا جو ہے وہ ایک ایسا امانت دار، دیانت دار اور ایماندار شخص ہے. تو جب یہ ساری چیزیں سنی تھی تو آپ نے یہ جو کوشش کی کہ کیوں نہ میرے تجارت کا یہ سامان لے کے یہ جائیں اور اسے فروخت کریں اور اس میں یہ میری تجارت کو سنبھالیں. تو اس لیے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ نے حقیقت میں شادی سے پہلے ہی اپنی تمام تجارت کو ایک طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان رسالت سے پہلے ہی رسول اکرم کی دیانت کے جو چرچے تھے وہ چاروں طرف پھیل چکے تھے، ایمانداری کے. ہاں بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کی حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گی، کیونکہ جناب خدیجہ پر ہم اس وقت سوال و جواب کے سلسلے میں ہیں، لیکن چونکہ بات بیچ میں آ جائے تو تشنگی رکھنی نہیں چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ دیکھیں تاریخ کے حوالے میں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی آپ نے ابھی باقاعدہ اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ تو پیدا ہو کر ہی آئے تھے، لیکن اعلان رسالت نہیں کیا. کفار کو یا کسی بھی اہل مکہ کو یا دنیا کو ابھی یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ شخص نبی ہے یا یہ شخص رسول ہے، لیکن اس کے پہلے اگر معلوم ہے تو یہ معلوم ہے یہ شخص امین ہے اور صادق ہے. اچھا، آپ رسول اکرم کو جو آپ سے شادی کی اجازت دی تھی وہ حضرت ابو طالب نے دی تھی یا حضرت حمزہ نے دی تھی؟ دونوں نام آتے ہیں. اس سوال کے جواب میں تو جس نے بھی یہ سوال اگر تاریخ میں بھی کیا ہے تو مجھے تعجب ہے کہ یہ سوال تو اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی اجازت کس نے دی، جناب ابو طالب نے یا جناب حمزہ نے؟ کیونکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جب عام آدمی کو بالغ ہونے کے بعد شادی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ میرا سوال، آپ میرے جواب سے میرے خیال سے یقیناً اتفاق رکھیں گے کہ دیکھیے شادی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں انسان اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتا ہے، اور لائف پارٹنر کے انتخاب میں اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ اسلام نے ایک بالغ لڑکے کو، بالغ لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر چننے کی پوری آزادی دی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اخلاقی طور پر یا یہ کہوں کہ سماج کے رسم و رواج کے مطابق ہمارے بچے اپنی شادی کی تمام تر ذمہ داری اپنے پیرنٹس پر چھوڑتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں کہ پیرنٹس بھی اس وقت تک فیصلہ نہیں لے سکتے جب تک وہ اپنے بیٹے سے اور اپنی بیٹی سے نہ پوچھ لیں. اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ بغیر لڑکی کے اور بغیر لڑکے کی مرضی کے ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی شادی طے کر دیں. ہاں پہلے پوچھنا پڑے گا. تو جب ایک آدمی کے زندگی میں ایسا ہے شادی کے مسئلے کو لے کر، تو یہ تو نبی اور رسول تھے، تو ان کو اجازت کسے اجازت دینے کی ضرورت تھی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر انہوں نے بھی اپنے چچا جناب ابو طالب سے، کیونکہ جناب ابو طالب نے آپ کے والد کے بعد آپ کی پرورش کی تھی اور آپ کے تمام ذمہ داریوں کو اٹھایا تھا، تو انہوں نے ایک اخلاقی طور پر
جو ہے ان سے ذکر کیا ہو اور ان سے اجازت لی ہو. مشورے تو کے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو بھی اخلاقی طور پر بھی جو بھی اجازت لی ہے وہ آپ نے جناب ابو طالب سے ذکر کیا ہے اور جناب ابو طالب نے ہی اجازت دی ہے. کیونکہ آپ کی پرورشی انہوں نے کی تھی اور تمام تر ذمہ داریاں جناب ابو طالب نے ہی اٹھائی تھیں. اچھا، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا آپ رسول اللہ پر ایمان لانے والی عورتوں میں سب سے پہلی خاتون تھی؟ جی، یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خواتین میں اول خاتون تھیں اور یہ شرف صرف اور صرف جناب ختیجہ کو جاتا ہے. کیونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب اعلان رسالت کے بعد کھلے طور پر نماز کا حکم آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے ہیں تو کسی نے جناب عباس، تاریخ نے یہی نام دیا ہے، ان کے چچا سے پوچھا تھا کہ یہ کون جوان ہے اور کیا کر رہا ہے جو کبھی اٹھتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھتیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ میرا بھتیجا ہے، اور کہا یہ خاتون جو ان کے ساتھ اس عمل میں شریک ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا تھا کہ یہ اس کی زوجہ ختیجہ ہیں، اور کہا یہ جوان، یعنی جوان کہوں یا اس وقت کے بچوں کی کیٹیگری میں آئیں گے تو یہ بتایا کہ یہ علی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں، بہرحال ہم اس ٹاپک پر ابھی نہیں ہیں، ہم جناب ختیجہ کے ٹاپک پر ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جناب ختیجہ ایمان لانے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی خاتون تھی. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی آپ نے اور حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم کے ساتھ نماز ادا کی. جی، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ دور جاہلیت سے مراد پیغمبر سے کے پیچھے کا دور کہلاتا ہے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان رسالت نہیں کیا ہے، ہم اس دور کو دور جاہلیت کا نام جو ہے وہ تاریخ میں دیا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب باقاعدہ طور پر رسالت کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر اعلان نماز کے لیے آپ ساتھ میں رہی ہیں اور ارکان نماز کو ادا کیا ہے، تو جب آپ شادی ہو کر آئی ہیں تو چونکہ میں نے پہلے کے سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں یہ ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نہ بت پرستی میں یقین رکھتی تھی نہ آپ بتوں کی پوجا کرتی تھی، ایک اللہ میں آپ کا یقین تھا، اور آپ شادی ہو کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول بن کے پیدا ہوئے تھے. اب وہ یہ تھا کہ کھلے طور پر جو اعلان رسالت تھا وہ 40 سال کے بعد تھا، ادروائز تو اس وقت بھی دور جاہلیت میں بھی جناب ختیجہ شریک جناب رسول رہی ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں اور رسول اکرم کی مدد کرنے میں آپ کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو نہایت ہی اہم سوال ہے آپ کا کہ اسلام کو پھیلانے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد میں جناب ختیجہ کا کیا کردار تھا. تو میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں اور اسلام کو پھیلانے میں جناب ختیجہ کا بہت اہم رول ہے. آپ نے اس کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ نے اسلام کو تبلیغ کے وقت سے بھی دیکھا اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کو بھی آپ نے دیکھا، کیونکہ ظاہر بات ہے زوجہ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ چکی تھی. اس کے بعد آپ نے تبلیغ کے بعد جو اول دور، تبلیغ رسالت کے بعد جو اول دور اسلام کا تھا اس دور کو بھی آپ نے دیکھا، اور اس دور میں آنے والے تمام پریشانیوں اور آپ نے تمام مصائب کو بھی دیکھا، جس کو ہم ایک طریقے سے کہیں کہ اسلام کے بچپن کا دور جسے کہنا چاہیے، اس کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا. اور اس لیے تو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ حقیقت میں جناب ختیجہ نے اسلام کو پالا ہے.
बेशक اسلام کو پالا ہے اپنے گھر میں یعنی آپ نے اسلامی قوانین کو اپنایا. سب سے بڑی تو آپ نے اپنے ایز اے زوجہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے زوجہ سب سے پہلے اسلامی قوانین کو اپنایا اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنایا. کیونکہ ظاہر بات ہے آپ زوجہ تھی، پہلی خاتون تھی جو ایمان لائیں. اس کے بعد اسی لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ چونکہ آپ نے اسلامی قوانین کو اپنایا اور اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کیا، اس لیے آپ کے گھر کو اسلام کا پہلا مرکز کہا جاتا ہے. یہ بڑا آپ کے گھر کی یہ ایک فضیلت ہے. اس کے بعد جناب ختیجہ کا گھر جو تھا وہ اتنا بڑا مرکز تھا اسلام کا. تو اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کرنا شروع کی ہے اور لوگ اسلام کے دائرے میں آنا شروع ہوئے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ ان کو آسانیاں رہیں یا وہ مصائب سے نہیں گزرے یا وہ پریشانیوں سے نہیں گزرے، بلکہ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جنہوں نے شروع میں اسلام اعلان رسالت کے بعد اسلام قبول کیا ہے، ان کو بہت زیادہ مصائب اٹھانے پڑے اور ان کو اتنی پریشانیاں اٹھانا پڑی کہ ان پر تمام چیزوں پر پابندی عائد کر دی گئی. اقتصادی طور سے بھی بہت کمزور ہو گئے اور روٹی کپڑے کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہو گئے. تو ایسے وقت میں جب اسلام کو ضرورت تھی کہ جو نئے اسلام میں داخل ہوں ان کو اقتصادی یعنی مالی مدد بھی فراہم کی جائے تاکہ وہ پلٹ نہ جائیں، تو اس کے لیے اس وقت میں جناب ختیجہ نے اسلام کی اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اسلام کو اس طریقے سے پھیلایا کہ انہوں نے اپنی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ان لوگوں پر خرچ کیا جو اسلام میں آئے تھے اور پریشانیوں میں گرفتار ہو گئے تھے اور ان کو ہر طریقے کی اقتصادی پریشانی اور ہر طریقے کی مطلب مالی پریشانی سے دو چار ہونا پڑا. اس وقت میں مال ختیجہ کام آیا تاکہ وہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر اسلام کا راستہ نہ چھوڑ دیں. تو صحیح معنوں میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ جس طریقے سے کہتی بھی ہے کہ اسلام دو ہی چیزوں سے پھیلا ہے، ایک علی کی تلوار سے اور دوسرا مال ختیجہ سے. ہمارا اگلا سوال ہے کہ جناب ختیجہ کی وفات اعلان رسالت کے کتنے سال بعد ہوئی؟ جناب ختیجہ کی وفات اعلان رسالت کے 10 سال بعد 10 سال بعد 10 رمضان کو ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے. یہ بھی میں آپ کے خدمت میں اب دیکھیے یہ سوال بھی اٹھ سکتا تھا ہماری ناظرین کے ذہن میں کہ کیا آپ کی وفات ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی یا ہجرت کے بعد ہوئی ہے. تو میں اس تشنگی کو بھی یہاں اسی سوال میں ختم کیے دیتی ہوں جواب میں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ ہجرت کے 2 سال پہلے اعلان نبوت کے 10 سال بعد 10 رمضان کو ہوئی تھی. ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا رسول اللہ نے آپ کے وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا تھا؟ جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا. کیوں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ مطلب اب یہ دوسرا سوال ہمارے ناظرین کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ کیا لاجک ہے، وہ تو ازواج اور بھی تھیں لیکن صرف جناب ختیجہ ہی کے وفات کے سال کو غم کا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرار دیا؟ تو میں اس تشنگی کو پھر اپنے جواب میں اور دیگر سوالات جو ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات بھی میں اس میں دینا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غم گسار، سب سے زیادہ ہمدرد جو بیوی تھی وہ جناب ختیجہ تھی. ہمدرد بیوی اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو محلوں میں پلی ہو، جس نے زندگی کی آسائش اور آرائشیں دیکھی ہوں، جو اتنی کنیزوں کے درمیان پلی ہو اور وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی ہوں اور جہاں پر آنے کے بعد ان کو اپنی یقین مانیے کہ مطلب ایک عورت کی زندگی کا ایک رخ کچھ اور شادی سے پہلے کا اور دوسرا رخ ایسا کہ جس میں محلوں میں رہنے والی آسائشوں اور آرائشوں میں رہنے والی کس طرح وہاں
زندگی گزاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی شانہ بشانہ حضور کے رہ کر ایک ہمدرد اور غمگسار بیوی بن کر اور اپنا تمام جو کچھ سرمایہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا. اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے لیے بھی میں کچھ چھوڑ دوں. یعنی ان کی زندگی کو تو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں کہ جب وفات جناب خدیجہ ہوئی ہے تو اتنا بھی نہیں تھا، سرمایہ باقی رہ گیا تھا کہ ان کا دفن و کفن بھی ٹھیک سے ہو جاتا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی کہ جو اتنی غمگسار ہو، اتنی محبت کرنے والی ہو، تو ان سے جناب خدیجہ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. اور اس لحاظ سے بھی میں آپ کو اور بتاؤں گی کہ اسی سال ان کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، تو دورے دورے غم ان کو ملے. ایک پرورش کرنے والے چچا جدا ہوئے، ایک نہایت غمگسار اور ہمدرد بیوی جدا ہوئی. تو اس لیے اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا تھا، جسے عام الحزن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اور آپ کو کہاں پر دفن کیا گیا؟ دیکھیے، وفات کے وقت یوں تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی عمر 65 تھی. اب یہاں یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ اگر آپ 65 ان کی عمر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد کے وقت کتنی عمر رہی ہوگی. یعنی عقد کے 60 اگر 65 ان کی پہ ان کی وفات رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہی ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی عمر 40 سال عقد کے وقت تھی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ان کی عمر میں تواریخ جو ہے وہ کئی چیزیں ان کی مطلب نکاح کے وقت کی عمر جو ہے، ان کی شادی کے وقت کی عمر میں کئی تاریخ چیز بیان کرتی ہے، اسی طریقے سے ان کی عمر اس میں بھی وفات کے وقت بھی جو ہے وہ الگ الگ تاریخیں ہیں. لیکن عمر 65 جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں. اور آپ کی وفات جو ہے وہ جب ہوئی ہے تو آپ کو مکے کے ایک قبرستان میں جسے جنت المعلا کہتے ہیں وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے. آج بھی اگر آپ مکہ جائیے تو آپ کو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی قبر پہ جائیں گے آپ تو وہاں کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی، اس لیے کہ وہاں جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہاں مدینے میں جنت البقیع میں پہرے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں. اس طریقے کی پابندیاں میں نے مکہ میں نہیں دی. الحمدللہ میں کئی بار مکہ جا چکی ہوں اور ابھی بھی میں پچھلے دسمبر میں گئی تھی، جنوری تک رہی ہوں، میں 1 مہینہ جدہ رہی ہوں. تو میرا مکہ کئی بار جانا ہوا، عمرہ ادا کرنا ہوا. تو الحمدللہ وہاں پر سب جا سکتے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ طور پر آپ کو فاتحہ وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے. دیکھا ناظرین آپ نے کہ بی بی کے حوالے سے تمام سوالوں کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا اور آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کل اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک 9 بجے. جو بھی آپ کے سوال ہوں وہ آپ ہمیں اپنے واٹس ایپ نمبر پر، فیس بک پیج پر یا انسٹاگرام پیج پر بھیج سکتے ہیں. والسلام، خدا. السلام علیکم.